برادران اسلام و عفت معاب پردرشن خواتین اسلام، انسان کا پہلا اور حقیقی ٹھکانہ جنت ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں جنت ہی میں رکھا تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ ایک شرط رکھی، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا کہ جو چاہو کھاؤ، جیسا چاہے جہاں چاہے رہو، لیکن ایک چیز ہے، ایک شرط ہے کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا، اس کو نہ چکھنا، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ اب دیکھیے کہ شیطان کے فریب میں اور دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت کے پھل کو چکھ لیا تو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا۔ پھر انہیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا اور کہا گیا کہ دنیا میں رہ کر جنت حاصل کرنے کی کوشش کیا کرو۔ دنیا میں حقیقت میں اپنی کھوئی ہوئی جنت کو حاصل کرنے کا کوشش کرتے رہنا ہے، یہ ہمیں موقع دیا گیا۔ اور یاد رکھنا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں اس کا ٹھکانہ ایک متعین وقت تک کے لیے ہے، جیسا کہ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مقررہ مدت تک کے لیے، تمہیں ہمیشہ یہاں پر رہنا نہیں۔ تو ایک کشتی ہے سمجھیے یہ دنیاوی زندگی، اس میں سوار ہو کر انسان اپنا سفر حیات طے کر رہا ہے۔ اگر یہ کشتی صحیح سمت پر، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتی رہی تو انسان اپنی کھوئی ہوئی منزل تک پہنچ جائے گا، یعنی جنت۔ اور اگر سفر حیات کی کشتی غلط رخ پر چل پڑے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف، تو پھر انسان اپنی کھوئی ہوئی جنت حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یہی ارشاد اس آیت میں ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ میری ہدایت آئیں تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو میری ہدایت آنے کے بعد بھی اس کو نہ مانے ایسے کافر ہوں گے جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ تعلیمات آدم علیہ السلام کو دے کر بھیجے گئے۔ تو برادر اسلام، جنت کا حصول ہر مومن کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی کا چین و سکون داؤں پر لگاتا ہے، قربانی دیتا ہے، اپنی دولت نچھاور کر دیتا ہے اللہ کی راہ میں، وہ اس وجہ سے کہ تاکہ اس کے بدلے مجھے جنت مل جائے۔ آپ دیکھیں گے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی ہے، مدینہ میں ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا، تو وہ اپنے باغ میں ایک موقع پر نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز پڑھتے ہوئے ہوا یہ کہ وہ ان کا باغ جو تھا، اس کے جو پھل اور پھول تھے اور جو درخت تھے وہ اس میں الجھ گئے، رکعتوں کی تعداد وہ بھول گئے۔ تو نماز سے فارغ ہوتے ہی ان کو خیال آیا کہیں یہ درخت جنت میں جانے سے رکاوٹ نہ بن جائے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سارا واقعہ پیش کیا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز میں جس نے خلل ڈالا ہے میں اس کو کیا کرتا ہوں، اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول جیسے چاہیں اس کو بھی استعمال کر۔ مومن بڑی سے بڑی مشکل مصیبت سہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اگر اس کے سلے میں اس کو جنت ملنے کا وعدہ کیا جائے۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ اپنے استاد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ بتاؤں؟ تو وہ کہتے ہیں ضرور بتلائیے۔ تو وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اس عورت کو دیکھو، یہ عورت جنتی عورت، یہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور کہا تھا اللہ کے رسول مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے، میں بہت مصیبت میں ہوں، میرے لیے دعا فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے کیا کہتے ہیں، ان شئتی صبرتی فلک الجنہ، کہ اگر تم صبر کرو گی تو میں تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اگر تم صبر کرو گی اپنی مصیبت میں، اپنے بیماری میں صبر کرو گی تو میں تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن اگر تم چاہتی ہو تمہیں شفا مل جائے تو میں دعا کروں گا اور تمہیں شفا مل جائے۔ تو وہ خاتون کیا کہتی ہے، اللہ کے رسول مجھے جنت چاہیے، میں صبر کر لوں گی، بس اتنی سی دعا کریے کہ مرغی کا جب دورہ پڑتا ہے تو کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں وہ برابر رہیں۔ تو اللہ کے رسول اس کے لیے اتنی دعا کر دیتے ہیں۔ تو جنت کے خاطر مومن بہت کچھ برداشت کر لیتا ہے، بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کر لیتا ہے، مال خرچ کر دیتا ہے جنت حاصل کرنے۔ مومن اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتا ہے اگر اس کو جنت ملنے کا وعدہ کیا جائے، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ جب جنگ بدر کا اعلان ہوا تو ایک صحابی تھے سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ، تو یہ چاہ رہے تھے کہ جہاد میں شامل ہو جائیں اور شہادت نوش کر لیں تو جنت مل جائے گی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کے گھر میں دو ہی مرد تھے، یہ سعد اور ان کے والد خیثمہ، اور دونوں کی ہی یہ خواہش تھی، پہلا موقع تھا جنگ بدر کا جو موقع تھا، پہلی مرتبہ یہ پیش آ رہا تھا اور یہ خواہش تھی
کہ پہلی مرتبہ ہی ہم جو ہے شریک ہو جائیں اور ہمیں جنت مل جائے۔ دونوں کی ہی خواہش تھی، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک ہی جا سکتا تھا، کیونکہ دوسرے کو گھر میں خواتین اور بچوں کا خیال رکھنا تھا، دیکھ بھال کرنی تھی۔ تو کیا ہوا معاملہ کہ خرا کریں گے، جس کا نام آیا وہ جائے گا۔ خرے میں سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کا نام نکلا۔ تو والد نے کہا میں تمہارا والد ہوں، میری خاطر تم جو ہے مجھے موقع دو، تمہیں بعد میں موقع ملے گا، تمہاری عمر ہے، مجھے موقع دو، میں چلا جاؤں گا۔ تو بیٹا کہتا ہے جنت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں ضرور آپ کو موقع دے دیتا، لیکن یہ موقع میں نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں اور جنت حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن والد کے دل میں یہ خواہش رہ جاتی ہے کہ کب میں اپنے بیٹے کی طرح جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں اور مجھے جنت مل جائے۔ تو اگلے سال احد کا واقعہ پیش آتا ہے، وہ شریک ہوتے ہیں اور جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ تو برادر اسلام، جنت ایسی ہی چیز ہے کہ جس کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین جو جنت تیار کر رکھی ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، فرمایا کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا تیار کر رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنتیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جو چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنتیوں کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے، فرمایا کہ جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیز تصور نہیں کر سکتا۔ آج بڑے سے بڑی چیز بن رہی ہے، عالی شان محلات بن رہے ہیں، بہتر سے بہتر ایڈوانس ہوتے جا رہی ہے، قیامت تک جتنا سوچنا ہے سوچ لو، انسان کے دل و دماغ میں وہم و گمان میں ویسی چیز آ ہی نہیں سکتی جنت کیسی۔ اللہ رب العالمین نے بس مختصر سا خاکہ جو ہے قرآن مجید میں کھینچا ہے جنت سے متعلق کہ وہ کیسی، لیکن حقیقت حال سے انسان آشنا ہو ہی نہیں سکتا، وہ انسان کے وہم و گمان سے پرے کی چیز ہے۔ بہت ہی عالی شان جنت ہے، قرآن مجید میں اور احادیث میں بیان کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جو محلات ہیں اس کا ایک اینٹ سونے کا ہوگا، ایک اینٹ چاندی کا ہوگا، اور مسک سے اس کو جو ہے سیمنٹ کی طرح مسک ملا کر اینٹوں کو چپکایا جائے گا، اور اس کے جو مٹی ہوگی وہ زعفران کی ہوگی، اور جو اس کے کنکرے ہوں گے وہ ہیرے جواہرات کے اس کے کنکرے۔ تو ایسی جنت ہوگی، اور فرمایا کہ وہ جنت ایسی ہوگی کہ اس کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہمیشہ عیش میں رہے گا، اور کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ اور جوان رہے گا، اور جنتیوں کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے، اور جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو ایسی جنت رہے گی، سبحان اللہ۔ اور برادر اسلام، بتایا گیا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ایک درجے دوسرے درجے کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے اندر فاصلہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو تم جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہی سب سے اعلیٰ جنت ہے، اسی سے نہریں جاری ہیں، اور اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جنت کا ایک محل سمجھے کہ پورا ایک ہیرے کے اندر ہوگا، اتنا بڑا ہیرا کہ پورا محل اس ایک ہیرے کے اندر تراش کر بنا دیا گیا، اور فرمایا کہ اتنی زیادہ اس کے اندر کیپیسٹی ہوگی جنت کے اندر، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آخری جنتی ہوگا جو جنت میں جائے گا، تو اس کے تعلق سے بتایا گیا کہ وہ جہنم کے عذابات سہ کر پھر آخر میں اللہ کے فضل سے، سفارش سے اللہ رب العالمین جہنم سے اس کو آزادی دے گا، پھر وہ آخر میں رینگتا ہوا جنت کے دروازے تک پہنچے گا۔ لیکن جب وہ دیکھے گا کہ جنت میں جو بھی ہے سب اپنا اپنا مقام حاصل کر چکے ہیں، تو یہ سمجھے گا کہ جنت فل ہو گئی ہے، اب میرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ ایسا سمجھے گا، کیونکہ سب سے آخر میں جا رہا ہے، سب چلے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہاری کیا تمنا ہے، تم کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو، تو وہ اپنی تمناؤں کا اظہار کرے گا، تو اللہ رب العالمین کہے گا تمہیں تمہاری تمام تمنائیں اس سے دگنا تمہیں عطا کیا جائے گا، اور تمہیں دنیا جتنی 10 گنا دنیا کی سلطنت بھی تمہیں عطا کی جائے گی۔ یہ آخری جنتی کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ دنیا جتنی ہے آج، یہ ساری دنیا 10 گنا بڑی اس کو جنت میں اتنا زیادہ مقام اس کو عطا کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ آخری جنتی کو اتنا زیادہ دینے کے باوجود بھی جنت کا بہت سا حصہ باقی رہ جائے گا، تو اللہ رب العالمین اس کو بھرنے کے لیے دوسری مخلوق کو پیدا کر کے اس کو بھر دے گا۔ تو برادر اسلام، اس جنت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ ایسی جنت کے لیے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے، ہر ایک کو مقابلہ کرنا چاہیے، کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جنت حاصل کر لیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے تو ہمیں نہیں ملے گی، ہر ایک کو مل سکتی ہے، تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے۔
اور یہ کمپٹیشن صحابہ کے درمیان موجود تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جنت کا ذکر کر رہے تھے صحابہ کے درمیان، اور فرما رہے تھے کہ اس کے 8 دروازے ہوں گے اور ہر جنتی کو اس کے اعمال کے حساب سے دروازے سے پکارا جائے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا ایسا بھی کوئی خوش نصیب ہوگا جو 8 دروازوں سے جس کو پکارا جائے گا؟ تو فرمایا ہاں ایسے بھی لوگ ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ تم بھی ان میں سے ایک ہو۔ تو یہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، صرف شوق ہی نہیں تھا ان کو بلکہ ان کا عمل بھی ویسا تھا، اس کی وہ کوشش کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان 4 سوال کیے۔ آج کس نے مریض کی عیادت کی؟ آج کس نے جنازے کی نماز ادا کی؟ آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ اور آج کون روزے سے؟ یہ 4 سوال اللہ کے رسول کیے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے کہا اللہ کے رسول آج میں روزے سے ہوں، آج میں مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہوں، آج میں نے عیادت بھی کی ہے، آج میں نے کسی کی جنازے کی نماز بھی ادا کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمعت هذه الخصال خط في رجل في يوم الا دخل الجنہ، کہ ایک دن میں یہ کام جو بندہ کرے گا وہ جنت میں چلا جائے۔ تو ایک ایک دن میں اتنے اعمال جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے بھی تھے، تو کوشش کرنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے۔ تو برادران اسلام، حصول جنت کا ایک آسان نسخہ جو بیان کیا گیا کہ اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن مجید میں ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو کنٹرول کریں گے تو ہی جنت مل سکتی ہے۔ یہ سب سے آسان اور بہترین نسخہ ہے حصول جنت کا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب جنت بنائی تو جبرائیل سے کہا جاؤ جنت کا دورہ کر کے آؤ۔ جب جبرائیل جا کر دیکھتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں فَوَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، یہ فرماتے ہیں اے اللہ تیرے عزت کی قسم ہے جو بھی اس جنت کے بارے میں سنے گا ضرور اس میں داخل ہونے کی خواہش کرے گا، ضرور داخل ہو جائے گا، جو بولے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جاؤ اس جنت کو گھیر کر آ جاؤ۔ تو جب جا کر گھیر کر آ گئے، جبرائیل سے کہا اب جا کر دیکھ کر آؤ، تو جبرائیل نے دیکھا کہ جنت کو مصائب سے گھیر دیا گیا۔ تو جبرائیل آ کر کہتے ہیں اے اللہ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ أَلَّا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ، مجھے خوف ہے، ڈر ہے کہ اب تو کوئی جا نہیں پائے گا اس کے اندر، کیونکہ مکارہ سے ڈھک دیا گیا ہے، یعنی کہ اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے، اپنے خواہشات پر کنٹرول کریں گے تو ہی جا پائے گا۔ اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرو گے اور ایسے کام کرو گے جو مشقت طلب ہے، جو دل پسند نہیں کرتا، نفس کنٹرول نہیں کر سکتا، ایسی چیزوں سے جنت کو ڈھانک دیا گیا ہے۔ تو اے اللہ مجھے خوف ہے کہ کوئی جنت میں نہیں جا پائے گا۔ تو یاد رکھیے آسان نسخہ یہی ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول کریں گے تو ہی جنت میں جا سکتے ہیں۔ مکارہ یعنی کہ سردی کا موسم ہے اور آپ کو نہانا ہے یا جو ہے وضو کرنا ہے، فجر کا وقت ہے لیکن نیند سے بیدار ہونا ہے، نرم گرم بستر کو چھوڑنا ہے، تو یہ مکارہ ناپسندیدہ جو نفس پر جو ہے بار ہوتے ہیں، ایسے کام اگر ہم کریں گے جو نفس پر بار ہیں، نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرو گے تو ہی جنت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر و فلاح عطا فرمائے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات سے سرفراز فرمائے، جب تک رکھے اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنوب فاستغفروہ انہ هو الغفور